السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد تنویر خان اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ایک نئی خبر کے حوالے سے۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بہت سے دنوں سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کوئی خاص اعلان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے نہیں آیا تھا، اور آخری اعلان جو ہوا تھا جس کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ طلباء کو بتا دیا تھا کہ بھئی جو ہے نا کسی درجے کے بھی طالب علم کو بغیر امتحان کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی خاص فیصلہ نہیں آیا تھا، لیکن بہت سے طلباء اکرام جن میں سے چند کے نام آپ جو ہے وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ کمنٹ میں مجھے کہتے رہے کمنٹ باکس میں کہ آپ جو ہے نا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے حوالے سے کوئی جو ہے نیا لائحہ عمل جو آ رہا ہے وہ آپ بتائیں۔ تو ان کی اس فرمائش پر جو ہے جی آج میں آپ کے سامنے ایک اعلان رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ اعلان 2-3 دن قبل ہوا ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی بڑا اعلان ہو تو وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن چونکہ اب طلباء اکرام کی جو ہے وہ ایک فرمائش تھی، اور طلباء اکرام چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ تو چلے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس حوالے سے، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو ہے وہ امتحانات یا مدارس کو کھولنے کے حوالے سے کیا اقدام کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صوبہ KP کے خیبر پختونخوا کے مسئول حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے تمام مدارس کے جو محتممین ہیں، منتظمین ہیں، ان کو ایک خط کی شکل میں ایک ان سے گزارش کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مسئول نے یہ گزارش کی کہ جتنے بھی مدارس کے محتممین ہیں اور منتظمین ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو ہے اکابرین کے فیصلوں کے مطابق چلیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے، آپ تمام حضرات کو مدارس کے محتممین کو سب کو پتہ ہے کہ مدارس جو اور تعلیمی ادارے جو بند ہوئے تھے وہ کرونا کی وجہ سے ہوئے تھے، اور یہ صرف مدارس نہیں ہوئے تھے بلکہ عصری تعلیم کے ادارے بھی جو تھے وہ بھی بند ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور جتنے بھی کالج یونیورسٹیاں وہ سب جو بند ہوئے تھے مدارس سمیت، وہ صرف اور صرف کرونا وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ان کو بند کیا گیا تھا۔ اسی لیے جب تک جو ہے حکومت کی طرف سے اعلان نہیں آتا تو اس وقت تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو ہے وہ مدارس کو کھول نہیں سکتا، لیکن یہ گزارش ضرور ہے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اور ہمت کرتے ہوئے بروقت مدارس میں داخلوں کے آغاز کی جو ہے وہ اجازت دے دی، اور داخلوں کی بھرپور اجازت دی کہ آپ داخلے جو ہے نا وہ طلباء کے داخلے کر لیں۔ لیکن اس میں یہ گزارش ضرور ہے، انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ بعض مدارس نے جو ہے نا جی وہ مدرسوں کو کھولنے کا بھی اعلان کر دیا، تعلیمی سال کا بھی آغاز کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی فی الحال مناسب نہیں ہے، کیونکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین پوری جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کا احساس ہے، جو ضروریات طلباء کی ہیں، جو ہے نا مسائل ہیں، ان سب کا جو ہے ان کو ادراک ہے، وہ سب ان کے ذہن میں ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد حکومت کی طرف سے اجازت مل جائے اور وہ جو ہے مدارس کو کھول سکیں۔ تو اس لیے گزارش انہوں نے یہ کی ہے کہ جو ہے نا وفاق کے اعلان سے قبل مدارس کو نہ کھولا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے اسی حوالے سے ایک اور پیش رفت جو ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ صوبہ بلوچستان کے جو مسئول ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے، جو کہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ناظم مالیات بھی ہیں اور جو ہے وہ MNA بھی ہیں، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے یہ اس پر بھرپور زور دیا کہ مدارس کو جلد از جلد کھولنے کی اجازت دی جائے، اور مدارس کے بارے میں جو اصلاحات کی بات ہوئی ہے تو اس اصلاحات کی بات کو ہم نہیں مانتے۔ مولانا صلاح الدین صاحب نے کہا کہ اس بات کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے، اصلاحات والی بات نہ کی جائے کہ بھئی مدارس میں اصلاحات کی جائیں گی۔ مدارس کا جو نظام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بالکل بھرپور ہے اور اچھا ہے، اور اس سے جو ہے آگے اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو تھا مختصر سا اعلان تھا، تو طلباء اکرام سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ امتحانات کی تیاری جاری رکھیں اور کتابوں کو یاد کرتے رہیں۔ میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی کہ یہ امتحانات کی تیاری، کتابوں کو پڑھنا یہ صرف امتحانات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہتر ہے اس لحاظ سے بھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ ہماری جو کتابیں ہیں یہ ایک ویسے صرف علوم اور فنون کی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دین کو جو ہے سمجھنے کے لیے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحیح طور پر اساس اور بنیاد ہیں۔ تو اگر ہم انہیں پڑھتے رہیں گے تو ہمارے جو ہے نا وہ مسائل ہمارے مستحضر ہوتے رہیں گے، ہمیں یاد ہوتے رہیں گے، ذہن میں آتے رہیں گے،
تو یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور تمام مزارات سے میں خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، اس وبا کو ختم فرمائے تاکہ مدارس کو جلد از جلد کھولا جا سکے، اور اللہ پاک حکومت کے دل میں بھی ڈال دے کہ وہ جو ہے مدارس کو کھولنے کی اجازت دے دے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔